گناہوں کی سزا، گناہوں کی سزا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک کا نام ہے نکیر۔ نکیر یہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر گناہ کیا ادھر مصیبت آئی، ادھر گناہ کیا ادھر پریشانی آئی، فوراً عدلے کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے آسان صورت ہے کہ ادھر کوئی کام کیا ادھر کوئی اس کو نقصان اٹھانا پڑا، پریشانی آئی تو یہ عدل بدل ہو جاتا ہے، سب سے آسان صورت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تاخیر، کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر سزا نہیں دیتے، جوانی میں گناہ کیا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں سزا ملتی ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پیچھے کہ آگے گناہ، رات کو پھر بڑھاپے میں ساری رات رونا پڑتا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اور ایک کیا ہوتی ہے؟ تیسری خفیہ تدبیر۔ خفیہ تدبیر یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، کہ جب وہ لوگ بھول گئے ہماری نصیحتوں کو، ہمارے احکامات کو، اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگے، پھر ہم ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے نعمتوں کے کھول دیتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ان نعمتوں میں، پھر اچانک ہماری پکڑ آتی ہے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ اللہ سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ 6 کام بے فائدہ ہوتے ہیں، 6 کام ایسے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان میں سے کئی کام ہم سب کر رہے ہیں۔ 6 چیزیں بے فائدہ ہیں۔ کون سی؟ پہلی چیز، انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں لیکن گناہ نہ چھوڑے۔ یہ بیکار ہے اس کا کہنا کہ جی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے، اللہ بہت عظیم ہے، بڑا خوف ہے میرے دل میں، اور پھر بھی گناہ کیے جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا یہ بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے فائدہ ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ گناہوں سے بھی بچے گا۔ وہ کہے جی خوف خدا کا دعویٰ رکھے اور گناہوں سے نہ بچے، تو اس کا یہ کہنا بیکار۔ پھر دوسری بات، جو انسان یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے جنت دے گا اور ساتھ نیک اعمال نہ کرے، تو یہ بھی بیکار ہے۔ جنت کے لیے نیک اعمال بھی ضروری۔ اسی طرح اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگتا ہو لیکن اس کا یہ حسن ظن نہ ہو، پتہ نہیں نہیں دے گا، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، تو ایسے بندے کی دعا بھی بیکار ہے۔ دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے۔ چوتھی بات، انسان استغفار کرتا ہے گناہوں کے اوپر، لیکن زبان سے استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اور دل میں گناہوں ہی کی کوئی پلاننگ چل رہی ہے، دماغ میں گناہوں ہی کی کوئی پلاننگ چل رہی ہے۔ خالی زبان سے تو الفاظ استغفار کے ادا کر رہا ہے لیکن اندر سے گناہ کو چھوڑنے کی نیت نہیں ہے، تو یہ استغفار بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور پانچویں بات، اصلاح باطن کے بغیر اصلاح ظاہر، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ انسان اپنا ظاہر تو بہت اچھا بنا لے اور اندر سے وہی کالا رہے، شریعت کی مخالفت کرتا رہے، تو یہ بھی بے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اخلاص کے بغیر عمل بے فائدہ ہوتا ہے۔ اب توبۃ النصوح کے لیے ہمیں 4 کام کرنے ہوں گے۔ جو شخص 4 کام کر لے توبۃ النصوح مل جائے گی، جس کا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ النصوح کے لیے پہلا کام کیا کرے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ نادم و شرمسار ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ پہلا کام کیا کرے؟ جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ اپنے آپ کو حسد، کینے اور بغض سے خالی کر لے۔ انسان نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن رشتہ داروں کے لیے، پڑوسی کے لیے، کسی کے لیے دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کا رکاوٹ ہے، توبۃ النصوح کے خلاف ہے۔ دل کو سب سے پاک اور صاف کرے۔ تیسرا کام کیا کرے؟ جس کا روز یہ وطر میں وعدہ کرتا ہے، بری صحبت چھوڑ دے، فاسق اور فاجر لوگوں کو چھوڑ دے۔ ہم وطر میں روز کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم جدا ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں ہر اس بندے کو جو گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے۔ تو وطر میں تو ہاتھ باندھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر کسی ایسی محفل میں چلے جاتے ہیں۔ تو روزانہ رات کو ہم عشاء میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو گناہوں کی محفلیں ہیں، دوست ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور چوتھی بات، موت کی تیاری شروع۔ یہ 4 کام ہوں گے تو یہ توبۃ النصوح آئے گی۔ پہلا کام، گناہوں پہ نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور دوسرا کام، اپنے دل کو حسد اور کینے سے خالی کر لے، اور تیسرا کام، بری محفلوں کو، برے دوستوں کو، برے لوگوں کو چھوڑ دے، اور چوتھا کام، موت کی تیاری کی فکر میں لگ جائے۔ یہ ہے توبۃ النصوح۔ ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت ایسے لوگوں میں رکھیں، آنا جانا ایسے لوگوں میں رکھیں جن کے درمیان بیٹھ کر گناہ کرنا
ہمیں مشکل بھی لگے اور گناہ کرتے شرمندگی بھی ہو، اور ایسے لوگوں کی محفل سے بچنا چاہیے جہاں جا کر نیکی کرتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہو۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جہاں جا کر ہمیں ان کی موجودگی میں گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسی صحبت سے، ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے جہاں نیکی کرتے ہوئے شرم آئے۔ اس اصول کے مطابق ہم اپنی محفلیں بنائیں، پھر دیکھیں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ جب انسان توبۃ النصوح کر لیتا ہے نا، یہ 4 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کے بھی 4 انعام ملتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کرتے ہیں جیسے اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور تیسری بات، شیطان کا اس کے اوپر کنٹرول سے اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ پھر آئندہ اس کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے، اے مردود جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، پھر شیطان کے مکر و فریب سے بھی اللہ بچا لیتے ہیں۔ چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو موت کے وقت فرشتے بھیج کر جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ تو بھئی ہم توبہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، اتنی توبہ کریں، اتنی دفعہ توبہ کریں شیطان تنگ آ جائے، اتنی دفعہ توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔